الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے الوہی نظام ہستی کے ساتھ کائناتی توازن کے ربط و تعلق پر بات کی تھی۔ آج ہم الوہی نظام ہستی کے ساتھ زمینی توازن کے ربط و تعلق پر بات کریں گے۔ الوہی نظام ہستی اور زمینی توازن کے اس ربط و تعلق کو 4 وجوہات کی بنا پر ترجیحی اہمیت حاصل ہے۔ ترجیحی اہمیت، پریفرڈ سگنیفیکینس۔ اول یہ کہ زمین چھوٹے ترین کائناتی اجسام میں سے ایک ہے جسے انتہائی بڑے بڑے اجسام رکھنے والے غیر مستحکم اور خوفناک حد تک تباہ کن کائناتی مظاہر کے درمیان خود کو زندہ رکھنا ہے۔ دوم یہ کہ ان کی خطرات سے بھری فطرت کے باوجود زمین کو اپنی لاجسٹک اور نظاماتی ضروریات کے لیے ان کائناتی مظاہر پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ڈیپینڈنس خطرناک بھی ہے مگر ان پہ ڈیپینڈنس بھی ہے۔ تیسرا یہ کہ زمین واحد معلوم سیارہ ہے جو زندگی کے وجود کے لیے ضروری تقاضوں کا حامل ہے۔ چوتھا یہ کہ زمین انسان کا مسکن ہے۔ انسان کا مسکن ہے جس کو باقی تمام مخلوقات پر ممتاز درجہ دیا گیا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر الوہی نظام ہستی نے اپنے دائرہ کار میں زمین کو بہت ہی خاص نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ اس کی پائیداری اور بقا اور اس پر موجود ہر قسم کی زندگی کے تسلسل کے لیے ضروری وسائل، پروویژنز، تحفظ، پروٹیکشن، ترتیب اور توازن کو یقینی بنایا جائے۔ آج کی مزید گفتگو میں ان حقائق کو قرآنی آیات اور حالیہ سائنسی دریافتوں کے تناظر میں کچھ تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو عزیز دوستو، سورج کی پیدائش کے وقت اس کی 98% کمیت 3 گیسوں ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم پر مشتمل تھی جو زمین کے لیے توانائی، حرارت اور روشنی کا منبع ہے، سورس ہے۔ سورج کے مرکز میں لاکھوں کروڑوں ڈگری گرم ہائیڈروجن ایٹم ایک ساتھ کمپریس ہو کر ہیلیم ایٹم بنتے ہیں۔ سورج کی پیدائش کے وقت سے یہ فیوژن ری ایکشن توانائی کے اخراج کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح یہ زمین پر زندگی کی قائمیت کے لیے توانائی، حرارت اور روشنی کا ایک مستقل ذریعہ بن گیا ہے، ایک پرماننٹ پرپیچول سورس۔ زمین پر موجود تمام جانداروں کا انحصار سورج سے حاصل ہونے والی برقی مقناطیسی تابکاری پر ہے، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن۔ شمسی توانائی کی فوٹوسنتھیسس میں تبدیلی پودوں کی لائف لائن ہے، زندگی کی بنیاد ہے۔ عملی طور پر تمام ایندھن جیسے گیس، تیل اور کوئلہ لاکھوں سال پہلے برقی مقناطیسی تابکاری کی بدولت شمسی توانائی کی محفوظ شکلیں ہیں۔ پچھلی صدی کے وسط سے شمسی توانائی کو فوٹو وولٹک آلات کے ذریعے براہ راست بجلی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورج کی طرف سے زمین پر آنے والی توانائی کی مقدار واٹر سائیکل یعنی بخارات سے بارش کے نظام کے لیے موزوں ترین ہے۔
سورج، زمین اور چاند کا گھومنا، اپنے محور پر گھومنا اور اپنے گردش کرنا، اپنے آربٹ پر گردش کرنا، دن اور رات کے بدلنے، موسم کی تبدیلی اور وقت کی پیمائش کا سبب بنتا ہے۔ عزیز دوستو، ایٹماسفیئر یعنی فضا، اردو میں فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر انگلش کا لفظ ہے لیکن پاپولر ہے۔ ایٹماسفیئر خلا کے خوفناک، خلا کیا ہے؟ اسپیس۔ ایٹماسفیئر خلا کے خوفناک اور دھماکہ خیز کائناتی مظاہر اور ایک بہت چھوٹے سے سیارے یعنی زمین، جو زندگی کا واحد مسکن ہے، کے درمیان ایک بفر زون ہے۔ یہ زمین ہے، وہ اسپیس ہے، فضا، خلا، اور درمیان میں ایٹماسفیئر یعنی فضا ہے، بفر زون ہے۔ یہ بفر زون 4 بنیادی گیسوں پر مشتمل ہے: نائٹروجن 78%، 78%، آکسیجن 21%، آرگون 0.67 یعنی لیس دین 1%، اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03%۔ نائٹروجن اور آرگون نان ایکٹیو گیسز ہیں، نان ری ایکٹیو گیسز۔ فطرت نے ان میں رد عمل کی صلاحیت محدود رکھی ہے، کیونکہ یہ ایسے مرکبات پیدا کر سکتی ہے جو زندگی کے لیے تباہ کن ہیں۔ اگر ان کے رد عمل کی صلاحیت محدود نہ ہوتی، لمیٹڈ نہ ہوتی، تو سمندر نائٹرک ایسڈ میں بدل جاتا۔ جسٹ امیجن۔ دوسری طرف آکسیجن ایک رد عمل کی صلاحیت کی حامل گیس ہے، یعنی اس میں رد عمل کی صلاحیت ہے۔ اسے دوسرے ایٹموں اور نامیاتی مرکبات کے ساتھ رد عمل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، بنایا ہی رد عمل کے لیے ہے، جبکہ نائٹروجن کو محدود رکھا ہے۔ اس طرح اس کی رد عمل کی صلاحیت یعنی آکسیجن کی رد عمل کی صلاحیت سے زندگی کے سب سے بنیادی مالیکیول جیسے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ ان گیسوں کی موجودگی کی شرح اور ان کی رد عمل کی خصوصیات ایک ایسا توازن قائم کرتی ہیں جو زمین پر زندگی کی قائمیت کو یقینی بناتا ہے۔ آئیے آکسیجن کو ذرا دیکھتے ہیں۔ فضا میں اس کا موجودہ تناسب، فضا کیا ہے؟ ایٹماسفیئر۔ ایٹماسفیئر میں اس کا موجودہ تناسب ان خصوصیات میں سے ایک ہے جو زمین کو نظام شمسی کے دوسرے سیاروں سے ممتاز کرتی ہیں، کیونکہ باقی سیاروں پر آکسیجن نہیں ہے، اور اگر ہے تو انتہائی معمولی ہے۔ اگر فضا میں آکسیجن کا یہ تناسب بڑھ جائے تو آکسیڈیشن تیز ہو جائے گی اور چٹانیں اور دھاتیں تیزی سے تحلیل ہو کر ختم ہو جائیں گی، جس سے زمین اور اس پر زندگی کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر آکسیجن کا یہ تناسب کم ہو جائے تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور اوزون کم پیدا ہوگی، اوزون گیس، اور اوزون گیس کم پیدا ہوگی جو زندگی کے لیے مہلک ہو سکتا ہے، کیونکہ اوزون کا لیول کم ہونے سے الٹرا وائلٹ شمسی شعاعیں زیادہ شدت کے ساتھ زمین تک پہنچیں گی، جس سے جاندار اشیاء کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں بھی ایسا ہی درست توازن ہے جیسے آکسیجن کا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں بھی ایسا ہی مثالی توازن ہے۔ پودے اس گیس کے ذریعے سورج کی توانائی جذب کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں،
اسے پانی کے ساتھ ملا کر بائی کاربونیٹ بناتے ہیں، بائی کاربونیٹ، جس سے فضا میں آکسیجن خارج ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کے درجہ حرارت کو توازن میں رکھنے کے لیے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے موجودہ لیول کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی سطح کم ہو جائے تو پودوں اور جانوروں کی زندگی پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے، جبکہ فضا میں اس کے بڑھنے سے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے بڑھنے سے زمین کی سطح کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جو زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ انہی حقائق کے پیش نظر زمینی توازن کو یقینی بنانے کے لیے الوہی نظام ہستی کے تحت زمین کے اوپر متعدد فضائی تہوں، لیئرز، کاسمک لیئرز کا نظام قائم کیا گیا ہے، جس کا انکشاف قرآن حکیم میں تقریباً 1500 سال قبل کر دیا گیا تھا۔ میں یہاں اس سلسلے میں چند قرآنی آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 29 میں بیان ہے، ترجمہ سنیے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، قائم کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سورہ الملک کی آیت 3 میں بیان ہے، جس نے تہوں میں 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی یا غیر مستقل مزاجی نہیں پا رہے ہو، بس اپنی ویژن کو آسمان کی طرف لوٹا دو۔ کیا تم کو کوئی وقفہ یا دراڑ نظر آتا ہے؟ سورہ الفصلات کی آیت 12 میں بیان ہے، تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ سورہ نوح کی آیت 15 میں بیان ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے؟ تو عزیز دوستو، حال ہی میں سائنس نے دریافت کیا ہے کہ فضا میں 7 تہیں ہیں، جو سائیکلنگ نظامات کے عمل کے ذریعے اور خلا کے مختلف آسمانی اجسام کے تباہ کن حملوں کے خلاف حفاظتی چھت فراہم کرتی ہیں، یعنی حفاظتی چھت فراہم کر کے زمین کے لیے توازن قائم کرتی ہیں۔ یہ 7 تہیں یا پرتیں، ان کے نام ہیں ٹراپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، تیسری ہے میسوسفیئر، چوتھی ہے تھرموسفیئر، 5ویں ہے ایکسوسفیئر، چھٹی ہے آیانوسفیئر، اور 7ویں ہے میگنیٹوسفیئر۔ ٹراپوسفیئر جو زمین سے تقریباً 15 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے، زمین کی سطح سے اٹھنے والے پانی کے بخارات کو گاڑھا ہونے اور بارش کے طور پر واپس جانے کے قابل بناتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، اس کا مینڈیٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اوزون کی تہ 25 کلومیٹر کی بلندی پر اسٹریٹوسفیئر کی نچلی تہ کے ساتھ ہے، جو خلا سے آنے والی نقصان دہ تابکاری اور الٹرا وائلٹ روشنی کو منعکس کر کے واپس خلا کی طرف موڑ دیتی ہے۔ آیانوسفیئر زمین سے نشر ہونے والی ریڈیو لہروں کو دنیا کے مختلف حصوں کی طرف نیچے واپس بھیجتی ہے تاکہ تمام دنیا میں اس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ میگنیٹوسفیئر سورج اور دوسرے ستاروں سے خارج ہونے والے
نقصان دہ تابکاری ذرات کو واپس خلا کی طرف پلٹ دیتا ہے۔ ایٹماسفیئر خلا سے آنے والے میٹیورز کو تباہ کر کے زمین کی حفاظت کرتا ہے اور زمین میں روشنی کی صرف ان شعاؤں کو داخل ہونے دیتا ہے جو پودوں کے فوٹوسنتھسس اور زندگی کی قائمیت کے لیے ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے سورہ فصلات کی آیت 12 میں بتایا ہے کہ فضا کی ہر پرت یا تہ کا اپنا مخصوص کردار ہے اور ہر ایک کے لیے واضح قوانین ہیں۔ آیت میں بیان ہے، اللہ نے وحی کیا، یعنی انسپائر کیا، وحی نازل کی ہر آسمان میں، اس کا اپنا مینڈیٹ۔ اس نے وحی کیا ہے ہر آسمان میں، اس کا اپنا مینڈیٹ۔ تو عزیز دوستو، حیرت انگیز بات ہے، حیرت انگیز کہ قرآن حکیم نے فضا کی 7 تہوں کی طرح، کہ جیسے فضا کی 7 تہیں ہیں ایٹماسفیئر کی، ان جیسی ہی زمینی تہوں کا انکشاف بھی کیا ہے۔ اندازہ کیجیے، یعنی جیسے فضا کی ایٹماسفیئر کی تہیں ہیں، زمین کی بھی تہیں ہیں جو زمین کی تنظیم، قائمیت اور استحکام کو یقینی بناتی ہے۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ سنیے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل لائک دیٹ زمینیں بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اس آیت میں نازل ہونے والی معجزاتی معلومات کی تصدیق حالیہ دنوں میں ہونے والی سائنسی دریافتوں سے ہوئی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین 7 طبقات پر مشتمل ہے، یعنی لتھوسفیئر آبی، لتھوسفیئر زمینی، ایستھینوسفیئر بالائی مینٹل، اندرونی مینٹل، بیرونی کور، اندرونی کور۔ تو یہ 7 طبقات ہیں، لیولز ہیں، سٹریٹاز۔ سکرین پر آویزہ تصویر میں زمین کی ساخت دکھائی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ لیتھوسفیئر یعنی جو اوپر والی ہے، جس کو کرسٹ بھی کہتے ہیں، لیتھوسفیئر زمین کا خول ہے، شیل ہے، جو 5 سے 80 کلومیٹر موٹائی کی پتھریلی سخت سطح پر مشتمل ہے۔ اس کے نیچے ایستھینوسفیئر ہے جو گرم نیم ٹھوس مادوں سے بنا ہے اور زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کی صورت میں پگھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھوس لیتھوسفیئر یعنی کرسٹ دھیرے دھیرے حرکت کرنے والے ایستھینوسفیئر پر تیرتا ہے۔ ان تہوں کے نیچے ایک بلند درجہ حرارت کی پرت ہے جسے مینٹل کہتے ہیں، یعنی جو چوتھی تہ ہے۔ یہ تقریباً 2900 کلومیٹر موٹی ہے اور نیم ٹھوس چٹانوں سے بنی ہے۔ ان میں کرسٹ سے زیادہ آئرن، میگنیشیم اور کیلشیم ہے۔ گہرائی میں اضافے کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت اور کثافت، ڈینسٹی بڑھتے جاتے ہیں۔ زمین کا کور اس کے مرکز میں ہے، جو مینٹل سے 2 گنا سے زیادہ گرم اور کثیف ہے۔ زیادہ گرم بھی ہے اور ڈینس بھی ہے، کیونکہ اس میں چٹانوں کے مقابلے میں لوہے اور نکل کے مرکب کا زیادہ تناسب ہوتا ہے۔ پھر آگے کور کے 2 حصے ہیں، یعنی کور 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ 2200 کلومیٹر موٹا
بیرونی کور مائع ہے، فلوئڈ ہے، لیکوڈ ہے، جبکہ 1250 کلومیٹر موٹا اندرونی کور ٹھوس ہے، سالڈ ہے۔ جب زمین گھومتی ہے تو لوہے اور نکل پر مبنی مائع بیرونی کور زمین کے مقناطیسی فیلڈ کو پیدا کرتی ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ تو عزیز دوستو، اب ذرا سورہ الحدید کی آیت 25 میں مذکور بنی نوع انسان کے لیے لوہے کی اہمیت کے بارے میں اور سورہ الطلاق کی آیت 12 میں مذکور فضائی تہوں اور زمینی تہوں کے درمیان توازن کے بارے میں 1500 سال قبل کے قرآنی انکشافات کا تصور کریں۔ یہ آیات سکرین پر دکھائی گئی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس توازن کو بلند ترین فضائی پرت میگنیٹوسفیئر اور اس کی سب سے گہری پرت یعنی زمین کی جو گہری پرت ہے کور کے مابین ربط یعنی کنیکٹیوٹی کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ الوہی نظام ہستی کے اس کرشماتی انتظام کے بارے میں سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے کہ زمین کا مقناطیسی فیلڈ زمین کے بیرونی کور میں لوہے اور نکل کے گھومتے ہوئے مائع میں، لیکوڈ میں محرک اثرات اور زمین کی جھکے ہوئے محور کے ساتھ گردش کے باہمی ملاب کے ذریعے پیدا ہونے والی برقی رو سے وابستہ ہے۔ زمین کا یہ مقناطیسی فیلڈ زمین سے ہزاروں کلومیٹر اوپر میگنیٹوسفیئر، جسے وان ایلن بیلٹس بھی کہا جاتا ہے، کو وجود میں لاتا ہے، جو زمین کو کائناتی اجسام کے نقصان دہ شعاعوں اور ذرات سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر یہ حفاظتی ڈھال نہ ہوتی تو زمین سورج کے دھماکوں یعنی سن بسٹ جیسی آفات سے کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ سورج کا ایسا ایک دھماکہ، یعنی یہ سوچئے ذرا سن بسٹ کیا ہے؟ سورج کا ایک ایسا ہی دھماکہ ہیروشیما پر گرائے گئے 100 بلین ایٹم بموں کے برابر تباہ کن ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا تصور کریں جس نے زمین کے مقناطیسی فیلڈ سے جنم لینے والی میگنیٹوسفیئر یا وان ایلن بیلٹس عطا کی، یعنی میگنیٹوسفیئر یا وان ایلن بیلٹس عطا کر کے اس چھوٹی سی زمین کو تباہی کی ایسی کائناتی افریتوں سے محفوظ رکھا، تباہ کاریوں سے محفوظ رکھا۔ تقریباً 1500 سال قبل نازل ہونے والی سورہ الانبیاء کی آیت 32 میں فضا کی تہوں یعنی ایٹماسفیرک لیئرز کے اس حفاظتی نظام کو قرآن حکیم نے محفوظ چھت یا ڈھال کا نام دیا ہے۔ آیت کے الفاظ پر غور فرمائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یعنی اتنے انڈیفرنٹ ہیں لوگ۔ فضا کی ری سائیکلنگ اور حفاظتی نظامات جنہوں نے کائنات میں معمولی سائز کے باوجود زمین اور اس کے باشندوں کے توازن، قائمیت اور استحکام کو یقینی بنایا ہے، ان کے تفصیلی مطالعے کے لیے کچھ اور قرآنی حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، برائے کرم نوٹ فرما لیجیے۔ عزیز دوستو، زمینی توازن میں پہاڑ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زمین کا رداس 6378 کلومیٹر ہے، جبکہ زمین کی کرسٹ زمین کی کل کمیت کے صرف 1% سے بھی کم ہے، جو سمندروں، بر اعظموں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ 1%۔ کرسٹ سمندروں کے نیچے تقریباً 5 کلومیٹر موٹی، ہموار بر اعظمی سطحوں کے نیچے 35 کلومیٹر موٹی اور عظیم پہاڑی سلسلوں کے نیچے 80 کلومیٹر موٹی ہے۔
کرسٹ جزوی طور پر پگھلے ہوئے استھینوسفیئر پر تیرتی ہوئی کئی ٹیکٹونک پلیٹوں میں بٹی ہوئی ہے۔ زلزلے اور آتش فشاں فالٹ لائنوں پر ٹیکٹونک پلیٹوں کے ٹکرانے کا براہ راست نتیجہ ہے۔ جب دو پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو مضبوط پلیٹ کمزور پلیٹ کے نیچے پھسل جاتی ہے اور درمیان میں ایک حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے جو پہاڑ بن جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر پہاڑوں کی جڑیں اپنی اونچائی سے 10 سے 15 گنا نیچے تک پھیلی ہوتی ہیں، یعنی اگر 1 فٹ اوپر ہے تو 15 فٹ نیچے ہے۔ مثال کے طور پر ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی جو زمین کی سطح سے تقریباً 9 کلومیٹر اوپر کھڑی ہے، اس کی جڑیں 125 کلومیٹر گہرائی میں ہیں۔ پہاڑوں کی اس طرح کی فکسنگ کو سائنسی ادب میں آئسوسٹیسی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مینٹل کی تہہ سے پیدا ہونے والی اوپر کی طرف قوت اور زمین کی کرسٹ سے پیدا ہونے والی نیچے کی طرف قوت کے درمیان توازن کی حالت کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب پہاڑ کٹاؤ کی وجہ سے، ایروشن کی وجہ سے ہلکے ہو جاتے ہیں تو انہیں مائعات کی دھماکہ خیز قوت سے اوپر کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ جب وہ بھاری ہو جاتے ہیں تو انہیں کشش ثقل کی طاقت سے مینٹل میں دبا دیا جاتا ہے۔ بیلنسنگ، ان دو قوتوں کے درمیان توازن آئسوسٹیسی کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ لہذا پہاڑ زمین کی کرسٹ کی گہرائی میں کھونٹے ہوئے ہیں جن سے انہیں مضبوط بنیادیں حاصل ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں زمینی نظامات کو توازن اور استحکام حاصل ہوتا ہے۔ سائنس نے حال ہی میں پہاڑوں کے اس اہم کردار کو دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن حکیم نے صدیوں پہلے زمین کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ان کے کردار کی وضاحت کے لیے انہیں زمین کی گہرائی میں گڑے ہوئے کیل کہا ہے۔ متعدد قرآنی آیات نے ان حقائق کا انکشاف کیا ہے۔ ان میں سے کچھ کو مزید مطالعہ کے لیے اسکرین پر دکھایا گیا ہے، نوٹ فرما لیجیے۔ تو عزیز دوستو، زمین اور اس کے باشندوں کی بقا کا انحصار بڑی حد تک ماحولیاتی توازن پر بھی ہے۔ یہ ماحولیاتی توازن کیا ہے؟ ایکولوجیکل بیلنس، ایکو۔ اس توازن کا تعین سورج سے زمین کا فاصلہ، زمین کے محور کا اس کے مدار کی طرف جھکاؤ، اپنے محور اور سورج کے گرد زمین کی گردش کی رفتار اور کئی دیگر ماحولیاتی حالات اور جانداروں کی بدلتی ہوئی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر خط استوا، ایکویٹر، خط استوا پر 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے مدار کے گرد زمین کی گردش سے مطلوبہ درجہ حرارت برقرار رہتا ہے، جو اس وقت انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اس توازن سے کوئی بھی انحراف گیس کے مالیکیولز کے زمین سے اخراج کی رفتار میں خلل ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر خلا میں منتشر ہو کر فنا ہو سکتی ہے، یعنی فضا خلا میں، ایٹماسفیئر اسپیس میں بکھر جائے گی، منتشر ہو کر تباہ ہو جائے گی۔ زمین کے محور کا 23 ڈگری کا جھکاؤ قطبین اور خط استوا کے درمیان درجہ حرارت کو معتدل رکھتا ہے، ماڈریٹ رکھتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ زمین کو ایک لحاف کی طرح ڈھانپے رکھتی ہے، پروٹیکشن، جو خلا میں حرارت کے ضیاع کو روکتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ زمین کے ناہموار ڈھانچے کیا ہیں؟ کہیں سمندر ہے، کہیں چھوٹا پہاڑ ہے، کہیں بڑا پہاڑ ہے، کہیں میدان ہے۔ تو زمین کے ناہموار ڈھانچے قطبین اور خط استوا کے درمیان حرارت کا توازن برقرار رکھتے ہیں
اور ہوا کی متوازن حرکت کو بھی یقینی بناتے ہیں۔ بصورت دیگر یعنی اگر ایسا نہ ہو تو قطبین اور خط استوا کے درمیان حرارت کا 120 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاری طوفانوں کا باعث بنتا ہے، جو فضا کی قائمیت اور زمین پر زندگی کی بقا کے لیے تباہ کن ہے۔ زمین اور سورج کا تقابلی سائز یعنی ان کا جو سائز کا جو ایک ریلیٹیو ڈفرنس ہے اور ان کے درمیان مناسب فاصلہ زندگی کے وجود کے لیے موزوں، اپروپریٹ، کنڈیوسو درجہ حرارت کا سبب بنتا ہے۔ واٹر سائیکل زمین پر موجود ہر جاندار کی بقا کے لیے پانی کی گردش میں ضروری توازن کا انتظام کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں تقریباً 16 ملین ٹن پانی زمین سے بخارات بن کر فضا میں اٹھتا ہے اور پھر پانی کی یہی مقدار بارش کی شکل میں زمین کے کونے کونے میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس توازن میں ایک معمولی انحراف بھی جلد ہی ایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کو جنم دے سکتا ہے جو زمین پر زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ ان تمام نازک، ڈیلیکیٹ، پریسائز توازنوں کی حکمت اور ہمہ گیریت زمین کی بقا اور قائمیت اور اس پر زندگی کے تسلسل کو یقینی بناتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے الوہی نظام ہستی کا عظیم مظہر ہے۔ عظیم مظہر ہے، مینیفیسٹیشن۔ تو عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیو آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کے ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 194 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2R22۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔